یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق وسطیٰ کے مختلف شہروں اور علاقوں میں ایک غیر معمولی حسین و دلکش شہزادی کا چرچا ہر زبان پر تھا۔ لوگ اپنی گفتگو میں اس کے حسن و جمال کی مثالیں دیتے اور ہر شخص کے دل میں یہ آرزو جاگتی کہ زندگی ختم ہونے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ اس شہزادی کی ایک جھلک دیکھنے کا موقع مل جائے۔ صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے بادشاہ اور بااثر امراء بھی اس کے دیدار کے خواہش مند تھے۔ یہ مشہور و معروف حسینہ دراصل ایزا نامی سلطنت کی شہزادی ایزبل تھی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں دانیال وائس، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام اور ملکہ ایزبیل سے متعلق مکمل واقعہ سنائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، حضرت سے الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام سبابہ اور والدہ کا نام سفوریہ بتایا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق نسب کے اعتبار سے آپ کا خاندان انبیاء بنی اسرائیل سے جا ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی دادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور دادا حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: الیاس بن سبابہ بن ایزار بن ہارون۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ لفظ الیاس عبرانی زبان سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں اللہ کے سوا ہر چیز سے بے نیاز رہنے والا اور نہ بھاگنے والا دلیر انسان۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام تقریباً 900 برس قبل مسیح اردن کے علاقے جلاد میں پیدا ہوئے، وہی خطہ جو بعد کے زمانوں میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے کئی بڑے واقعات کا گواہ بنا۔ یہی وہ جلیل القدر نبی ہیں جنہیں اہل کتاب اپنی مذہبی کتابوں میں ایلیا نبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی تاریخ، قرآن اور دیگر صحائف اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد بھیجا گیا۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ شمال میں اسرائیل اور جنوب میں یہودیہ کے نام سے 2 الگ ریاستیں قائم ہو گئی تھیں۔ اس دور میں اسرائیل کی حکومت اخی اب نامی بادشاہ کے ہاتھ میں تھی، جو اسرائیلی سلطنت کا 7واں حکمران تھا۔ اخی اب تقریباً 918 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ یہ بادشاہ بھی شہزادی ایزبل کے حسن و جمال کا اس قدر اسیر ہوا کہ آخر کار اس نے اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایزبل جو بال نامی بت کی پرستار تھی، اس نے بال کے نام پر ایک عظیم قربان گاہ تعمیر کروائی اور پوری قوت کے ساتھ بنی اسرائیل کو بت پرستی کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ شرک اس قدر تیزی سے پھیلنے لگا کہ توحید کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ اسی سرزمین میں جائیں، قوم کو بیدار کریں اور انہیں اس بڑھتی ہوئی گمراہی اور بت پرستی سے روکیں۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو سرزمین شام میں بسنے والے یہودیوں اور بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث کیا گیا، تاکہ شرک اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی قوم کو سیدھے راستے کی طرف واپس لایا جائے اور وہ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ لیکن اس باطل نظام کی طاقت بھی کم نہ تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اور مشہور دیوتا کا نام بال تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بت کے 4 چہرے بنائے گئے تھے اور تقریباً 400 افراد دن رات اس کی خدمت پر مقرر تھے۔ گویا پوری سلطنت ایک پتھر کے بت کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت توحید اور حق کی صدا انہی تاریکیوں کے درمیان بلند ہو رہی تھی۔ یمن اور شام کے لوگوں کے نزدیک بال صرف ایک بت نہیں، نہ بلکہ ان کا معبود سمجھا جاتا تھا، جس کی عبادت صدیوں سے جاری تھی۔ روایات کے مطابق بال کے پجاریوں کا وجود حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور سرزمین شام کی فتح کے دوران آپ علیہ السلام نے انہی لوگوں کے خلاف جنگ بھی کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں بال کے گرد بڑے بڑے میلے لگتے، لوگ منتیں مانگتے، سونے اور چاندی کے نذرانے پیش کرتے اور خوشبوؤں کی دھونی کے ساتھ اس کی عبادت کرتے۔ اس کی قربان گاہ پر جانوروں کی قربانیاں دی جاتی اور بعض اوقات انسانوں کو بھی بطور نذرانہ پیش کیا جاتا۔
नाजरीन, हैरान कुन बात यह है कि इब्रानी और सामी ज़बानों में बाल के माना आका, परवरदिगार, मालिक और सरदार के आते हैं। इसीलिए अरब मुआशरे में आज भी बाज़ ख़वातीन अपने शौहरों को बाल कहकर पुकारती हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि हिजाज का मशहूर बुत हुबल भी बाल ही की एक शक्ल समझा जाता था। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और बेशक इलियास भी यकीनन रसूलों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, क्या तुम डरते नहीं? क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का रब है। लेकिन कौम ने उन्हें झुटला दिया, बस वो जरूर अजाब में हाजिर किए जाएंगे, सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के। और हमने बाद आने वालों में इलियास का जिक्र बाकी रखा। इलियास पर सलाम हो, बेशक हम नेकोकारों को उसी तरह जजा देते हैं। यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने सरजमीन शाम के मशहूर शहर बालबक को अपनी दावत और रहनुमाई का मरकज़ बनाया, क्योंकि बाल देवता का सबसे बड़ा और मशहूर बुत उसी शहर में मौजूद था। यही वो जगह थी जहां से बुत परस्ती का निज़ाम पूरे इलाके में फैल रहा था। ये शहर सितारा परस्ती, कुफ्र और शिर्क का सबसे बड़ा और कदीम मरकज़ समझा जाता था। शहर का नाम बालबक भी उसी बुत बाल के नाम से मंसूब किया जाता है। चुनांचे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उसी मकाम से अपनी नसीहत और दावत का आगाज़ किया, ताकि कौम को गुमराही की तारीकियों से निकालकर तौहीद की रोशनी की तरफ लाया जा सके। आज बालबक लुबनान का कदीम तरीन शहर शुमार होता है और उसके खंडरात आज भी उसकी अज़मत, शान शौकत और तारीख़ी अहमियत के गवाह हैं। ये शहर सतह समुंदर से तकरीबन 1150 मीटर बुलंद वाक़ है और बाज़ तारीख़ी रिवायात में उसे मलका बिल्कीस के हक़ मोहर से भी जोड़ा जाता है। यहाँ कसरे सुलेमान के आसार का भी जिक्र मिलता है। यूनानियों ने बालबक को शहर आफ़ताब या मदीनतुश्शम्स कहा, जबकि रूमी दूर में इस शहर को ख़ास अहमियत हासिल रही। रूमी हुक्मरान अगस्टस ने इसे अपनी नई आबादी भी बनाया और बाद में 1154 में नूरुद्दीन ज़ंगी ने इस शहर को फ़तह किया। तमाम तारीख़ी रिवायात और तफासीर से जो बड़ा सबक सामने आता है वो ये है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बादशाह अखी अब और उसकी रियाया को बाल नामी बुत की परस्तिश से रोका और उन्हें तौहीद की तरफ बुलाया। लेकिन बदकिस्मती से एक दो अफराद के सिवा किसी ने आपकी बात कबूल ना की, बल्कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मुसलसल अज़ियतें दी गईं। यहाँ तक कि बादशाह अखी अब और उसकी बीवी एज़बील ने आपको शहीद करने का मंसूबा बना लिया। इस सूरत हाल में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने एक दूर उफ्तादा गार में पनाह ली और तवील अरसा वहीं क़याम फरमाया। बादज़ां अल्लाह ताला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि बनी इसराइल शदीद कहत साली में मुब्तला हों, ताकि इस आजमाइश के ज़रिए लोग बेदार हों और ईमान की तरफ वापस आएं। चुनांचे कौम सख्त कहत का शिकार हो गई। फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से बादशाह अखी अब के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि ये अजाब अल्लाह की नाफरमानी के सबब नाजिल हुआ है और अगर तुम अब भी बाज आ जाओ तो ये मुसीबत टल सकती है। इसके साथ ही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी सदाकत का इम्तिहान पेश करते हुए फरमाया, तुम कहते हो कि तुम्हारे माबूद बाल के 450 नबी हैं, लिहाजा एक दिन उन्हें मेरे सामने जमा करो। वो बाल के नाम पर कुर्बानी पेश करें और मैं अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बानी पेश करूंगा। जिसकी कुर्बानी पर आसमान से आग नाजिल होकर उसे जला देगी, उसी का दीन सच्चा समझा जाएगा। सब ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया। ज़ांचे कोहे करमल के मकाम पर यह तारीख़ी मुकाबला बर्पा हुआ। बाल के झूठे नबियों ने अपनी कुर्बानी पेश की और सुबह से दोपहर तक अपने माबूद को पुकारते रहे, मगर कोई जवाब ना आया। फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बानी पेश की तो आसमान से आग नाजिल हुई, जिसने उस कुर्बानी को जलाकर राख कर दिया। ये मोजिज़ा देखकर बहुत से लोग सजदे में गिर पड़े, क्योंकि उन पर हक वाज़े हो चुका था। लेकिन अफसोस के बाल के झूठे नबी फिर भी बाज ना आए और बादशाह की बीवी ईज़बिल ईमान लाने के बजाय हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जान की पस बन गई। नाज़रीन, अब अज़ाब का वक्त आ पहुंचा था। जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को बादशाह अखी अब और उसकी बीवी एज़बिल के इरादों का इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी हिफाजत के लिए रूपोशी इख्तियार कर ली। कुछ अरसा गुजरने के बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के दूसरे मुल्क
یہودیہ میں جا کر تبلیغ شروع کی، کیونکہ وہاں بھی آہستہ آہستہ بال پرستی کی وبا پھیلنے لگی تھی۔ مگر وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ علیہ السلام کی بات قبول نہ کی، اور بالآخر حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق وہ بادشاہ برباد ہو گیا۔ چند برس بعد حضرت الیاس علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا۔ آخر کار وہ بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ اس دوران حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں روپوش ہو گئے اور تقریباً 10 برس تک وہیں قیام فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اسے دوبارہ دعوت توحید دی۔ اس دعوت کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد ایمان لے آئی، مگر باقی رہ جانے والے تقریباً 10,000 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں اسرائیل اور یہودیہ کی سرحدوں کے قریب چند وحشی قبائل آباد تھے، جو کبھی کبھار لوٹ مار کے لیے حملے کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اس قدر طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے یہودیہ پر بھی چڑھائی کر دی۔ شہر میں لوٹ مار اور آگ و خون کا بازار گرم ہو گیا، اور ایزبیل کی بیٹی کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ یہورام نامی یہودی بادشاہ خوف کے مارے ایک غار میں جا چھپا، مگر وہاں اسے ایسی مہلک بیماری لاحق ہوئی کہ اس کی آنتیں جسم سے باہر نکل آئیں۔ اس کے بعد وہی وحشی قبائل اسرائیل کی طرف بڑھے اور شہر کو مکمل طور پر تھانہ و برباد کر دیا۔ اخی اب اور اس کے بیٹے قتل کر دیے گئے، جبکہ ملکہ ایزبیل، جسے اپنی طاقت اور حسن پر بڑا غرور تھا، جب ہلاک ہوئی تو اس کے جسم میں نیزہ پیوست تھا۔ پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ یہ دراصل وہی بددعا تھی جو ایک بزرگ نے اپنی شہادت کے وقت ایزبیل کو دی تھی۔ اس کی موت کے لمحے نہ اس کا معبود کام آیا، نہ لشکر، نہ حسن، اور نہ ہی اس کی طاقت۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام ان عظیم انبیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جاہ و حشمت کو ٹھکرا کر صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے میں گزاری۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دنیا کی جاہ و حشمت اور دولت و ثروت سے بے نیاز ہو کر گزاری۔ آپ نے نہ رہنے کے لیے کوئی عالی شان گھر بنایا اور نہ ہی کھانے پینے کی فکر میں پڑے۔ جو کچھ میسر آ جاتا وہی تناول فرما لیتے، اور اگر کچھ نہ ملتا تو پانی پر ہی گزارا کر لیتے۔ دن کا بیشتر حصہ دعوت و تبلیغ میں گزرتا اور راتیں یاد الہی میں بسر ہوتی۔ جب نیند غالب آتی تو جہاں موقع ملتا وہیں آرام فرما لیتے۔ تاریخی روایات اور بعض سفرناموں میں ذکر ملتا ہے کہ وادی سینا میں واقع جبل طور کے قریب ایک مقام کو الیاس سے منسوب کیا جاتا ہے، جہاں روایت کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام دشمنوں سے بچنے کے لیے روپوش ہوئے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور بعض روایات کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ بلکہ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ 4 انبیاء کرام اب تک زندہ ہیں، زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، جبکہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال ماہ رمضان میں بیت المقدس میں جمع ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ بعض احادیث میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ غزوہ تبوک کے راستے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت الیاس علیہ السلام سے ہوئی۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ بعض مفسرین کی ایک چھوٹی جماعت نے یہ رائے پیش کی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام دراصل حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے، جبکہ بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہیں۔ تاہم بہت سے محققین نے ان آراء کی تردید کی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں دونوں کا الگ الگ ذکر موجود ہے، اس لیے انہیں ایک ہی شخصیت قرار دینے کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ملتی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تاریخ میں دونوں کو الگ الگ نبی قرار دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت عطا ہوئی، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام کو
بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا، اور آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ اس طرح دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام دراصل حضرت علیسیٰ علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے، اور آپ کی بعثت حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ یہ علمی وضاحت اس بات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام تینوں الگ الگ انبیاء ہیں، اور ہر ایک کا اپنا مخصوص زمانہ اور مقام ہے۔ بلکہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی موجودگی کا ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں بھی مشہور ہے۔ جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، دل سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر اپنے محبوب آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کے فضائل بیان کرنے لگے۔ گھر والوں کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اور یہ آہیں مسجد میں موجود نمازیوں تک بھی پہنچنے لگیں۔ جب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے، گریہ و زاری اور بھی بڑھ جاتی۔ اسی اثنا میں ایک باوقار شخص دروازے پر آیا اور بلند آواز سے کہا، السلام علیکم اے گھر والو، اللہ کا فرمان ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ الفاظ سن کر سب حیران رہ گئے۔ سب نے غور سے سننے کی کوشش کی، مگر یہ سمجھ نہ سکے کہ آواز دینے والا کون ہے۔ جب محفل میں خاموشی چھا گئی تو وہ آواز بھی تھم گئی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ ایک پراثر آواز سنائی دی، اے گھر والو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اس کی حمد و ثنا بیان کرو، تاکہ تمہارا شمار اس کے مخلص بندوں میں ہو۔ آزمائش کے وقت اللہ کی یاد صبر عطا کرتی ہے، اور محبوب چیز کے چھن جانے پر بھی جو اللہ کو یاد رکھے اسے عظیم اجر عطا ہوتا ہے۔ اسی کی اطاعت کرو اور اس کے حکم پر قائم رہو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دونوں آوازیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کی تھیں، جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت الیاس علیہ السلام حضور اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ ایک غار میں موجود پائے گئے، جہاں وہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ، مجھے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما دے، وہ امت جس پر تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور جس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اسی موقع پر حضرت الیاس علیہ السلام نے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھی پیش کیا۔ حضور اقرا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگایا، اور دونوں مقدس ہستیاں غار میں بیٹھ کر باہم گفتگو کرتی رہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہونے والی بیعت رضوان میں بھی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام موجود تھے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ دونوں انبیاء اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور تاریخ نبوت میں ان کا مقام ہمیشہ بلند رہا ہے۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام ایک عظیم المرتبت نبی اور اللہ تعالیٰ کے نہایت محبوب بندے تھے۔ آپ کا قد بلند، سر مبارک بڑا، جسم دبلا پتلا اور پیٹ اندر کی طرف تھا، جبکہ ٹانگیں باریک اور جلد خشک و کھردری تھیں۔ سر مبارک پر ایک سرخ تل تھا جو آپ کی خاص پہچان سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 70 انبیاء کی قوت عطا فرمائی تھی، اور غضب و جلال اور قوت و طاقت میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے۔ شکل و صورت میں بھی آپ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مماثلت بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی کرامات کا یہ عالم تھا کہ آگ، پہاڑ اور جنگل کے شیر تک آپ کے تابع ہو جاتے تھے۔ یہ تمام واقعات ہمیں حضرت الیاس علیہ السلام کی روحانی عظمت، نبوی قوت اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کا اندازہ دلاتے ہیں۔ دوستو، حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ عظیم سبق دیتی ہے کہ انسان چاہے خوشحالی میں ہو یا تنگی اور آزمائش کے حالات میں، ہر حال میں اللہ رب العزت کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ناظرین، یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے، ان سب کی بنیادی ذمہ داری یہی تھی کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائیں
اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی سے آشنا کریں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر انسان اپنی پیشانی صرف خالق حقیقی کے سامنے جھکائے اور اسی ایک اللہ کی عبادت کرے۔ ہمیں قرآن حکیم اور دیگر آسمانی صحائف سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی ہر گھڑی اسی جدوجہد میں گزری۔ وہ اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دیتے، لوگوں کو شرک اور بت پرستی سے روکتے اور انہیں حق کے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ اس راہ میں انہیں سخت ترین آزمائشوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں سن کر انسانیت کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ نتیجتاً نہ صرف ان برگزیدہ ہستیوں کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا پڑا، بلکہ وہ لوگ بھی جو توحید اور نبوت کے انکار پر اصرار کرتے رہے، بالآخر دنیا سے مٹا دیے گئے اور عبرت کی مثال بن کر رہ گئے۔ قرآن کریم میں قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون کے انجام کا ذکر اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگ ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم مصیبت میں اللہ کو پکارو تو یقین رکھو کہ وہی ذات حاجتیں پوری کرنے والی اور دعائیں سننے والی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی مشکلات میں صرف اسی رب کو پکارنا چاہیے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم اگر ان کی سیرت سے سبق حاصل کریں تو اپنی زندگی کو خوبصورت، بامقصد اور کامیاب بنا سکتے ہیں، اور دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ قرآن مجید میں مختصر بیان ہوا ہے، مگر اس میں ہمارے لیے بڑا سبق موجود ہے۔ بنی اسرائیل کی ذہنیت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جس سے وہ دور رہتے، اور کوئی گمراہی ایسی نہ تھی جس میں وہ مبتلا نہ ہوتے۔ انبیاء اور رسولوں کے طویل سلسلے کے باوجود وہ بت پرستی، عناصر کی پرستش، ستاروں کی عبادت اور غیر اللہ کی بندگی کے مختلف طریقوں میں الجھے رہے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے ان واقعات کے ذریعے جہاں ان کی گمراہی اور بدبختی واضح ہوتی ہے، وہیں ہمیں یہ نصیحت بھی ملتی ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے آخری پیغام نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی سے تھامیں، اپنی زندگی کو گمراہی اور کجروی سے بچائیں اور اس کے احکام کی نافرمانی سے اجتناب کریں۔ یہی دراصل اسلام کی اصل روح ہے، اور اسی راستے پر چل کر انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ آج بالبک کا شہر لبنان میں موجود ہے، جہاں اس زمانے کے کھنڈرات آج بھی اس دور کی شان و شوکت اور انجام تباہی کی گواہی دیتے ہیں، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک بڑی عبرت بنے ہوئے ہیں۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت الیاس علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔